پیارے امیر اہل سنت، مکہ اور مدینہ کی دھوپ بھی اچھی ہوتی ہے، مگر ایک عام شخص جو حج کے سفر پر ہو اسے موسم کی آزمائشوں میں دھوپ اور بارش جیسے حالات میں کس قسم کی احتیاطیں کرنی چاہیے اور ایسے موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کا کوئی یادگار واقعہ ہو تو سنا دیجئے۔ ماشاء اللہ، بڑے پیارے دن چل رہے ہیں، حج کا موسم بہار۔ تو دھوپ میں کیا کرنا چاہیے اور بارش میں کیا کرنا چاہیے؟ بارش کا تو لوگ انتظار کرتے ہیں، دھوپ کا نہیں کرتے، بارش کا کرتے ہیں۔ جو بارش آتی ہے تو ویسے خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی دریا میں آ جائے تو خوش ہو جائے، وہ اس کے بنائیں گے اور پیغامات چلائیں گے اور خوشیوں، بارش آئی ہے، بارش آئی ہے۔ طواف کیا میں نے بارش میں، پر نالے سے پانی جو نچھاور ہوتا ہے حتیم پر وہ دکھائیں گے وغیرہ۔ اور مدینہ پاک کی بارش کا بھی اسی طرح خوشی سے لوگ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس میں تو یہ احتیاط کیا بتاؤں میں، البتہ دھوپ شریف جو ہے، اب وہ دھوپ بھی شریف ہے اور بارش بھی شریف ہے، مدینہ مکے کی ہر چیز شریف نشرافت والی ہے۔ تو اس میں آزمائشیں تو ہوتی ہیں کہ بندہ دھوپ میں تھوڑا گزرتا ہے، پھر ایک دم اے سی میں چلا جاتا ہے، تو اے سی تو ایک دم گرمی سے سردی، پھر سردی سے اے سی سے نکلا سیدھا دھوپ میں، یہ ایک دم گرمی، اس سے تھوڑا بعض اوقات وہ ڈسبیلنس ہو جاتا ہے طبیعت کا نظام جو ہے۔ اور اب اس میں اب یہی چھتری دکھائی نا حمزہ نے، چھتری سے کچھ نہ کچھ مطلب دھوپ، اب میں بولوں دھوپ سے بچت ہوتی ہے، وہاں کی دھوپ تو ایسی جو قیامت کی دھوپ سے بچائے گی۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو برداشت کر سکے نا، میدان عرفات دکھا رہی ہے اور جبل رحمت بھی دکھا رہے ہیں، تو جو برداشت کر سکے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ میدان عرفات میں چھتری بھی نہ رکھے، پورا دھوپ میں رہے۔ یہ بہار شریعت انوار البشارہ وغیرہ میں لکھا، رفیع الحرم میں بھی لکھا ہوگا۔ تو یوں دھوپ وہاں کی دھوپ ہے، کہیں ایسی دھوپ نہیں ہے۔ وہ کسی محبت والے نے کہا نا، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں میں کی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے۔ تاہم یہ کہ اگر طبیعت برداشت نہیں کرتی تو پھر یہ کہ کیا کرنا چاہیے ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے۔ مجھے الفاظ نہیں ملتے بولنے کے لیے، یہاں کی دھوپ اور گرمی کا تو میں ہو سکتا ہے کوئی لیکچر دے دوں، لیکن وہاں ڈر لگتا ہے۔ اللہ پاک ہم کو وہاں کی گرمی بھی نصیب کرے، سردی بھی نصیب کرے، بارشیں بھی نصیب کرے، ہر موسم میں مدینہ مکہ دکھا دے ہم کو اللہ پاک۔ اچھا، میرا واقعہ بھی مانگا نا، میرے تو کچھ واقعہ جو جاتا ہے اس کے لیے پورا یہ سفر واقعہ ہے۔ گھر یعنی واقعہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب کوشش شروع ہوتی ہے کہ مجھے حج کرنا ہے یا مدینے جانا ہے، تو کوشش میں ایک لذت ہوتی ہے، تو یہ واقعہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر وہ جب کام ہو جاتا ہے کہ وہ ویزا لگ گیا یا وہ فارم قبول ہو گیا، تو یہ پھر یہ کہ اس واقعے میں مزید وہ کیف و سرور کا اضافہ ہوتا ہے، یہ میرا ہو گیا۔ پھر یہ کہ وہ آنا جانا اور سب میں مطلب واقعہ ہی واقعہ، پورا لذت ہی لذت، کیف ہی کیف، سرور ہی سرور۔ اس میں کیا کیا سناؤں، تاہم مطلب کبھی پہلے بھی سنا ہے اس طرح کے واقعات میں نے، بعض میں بڑا دلچسپ ہے واقعات۔ اب ہر بار لمبا ہو جائے گا معاملہ، ایک کا شارٹ کر کے میں شارٹ ہو نہیں پائیں گے۔
ایک بار جب ہم حج پر سن 80 میں فرسٹ ٹائم ہاں سفر مدینہ ہوا تھا، تو کچھ سادات کرام سے میری دوستی ہو گئی. اب تو اکیلا ہی گیا تھا. اس سادات کرام نے آفر کی کہ آؤ ہمارے ساتھ آپ حج کریں گے. میں تو ڈھونڈتا ہے کوئی ملے. چشم ماں روشن دل ماں شاد، میری آنکھیں ٹھنڈی، میری آنکھیں روشن اور میرا دل خوش. تو میں ان کے ساتھ چل پڑا. اچھا یہ سادات کرام مجھ سے محبت کرنے لگے تھے. تعارف وہیں ہوا تھا، مدینے میں رہتے تھے، یہ کام کرتے تھے، وہیں تعارف ہوا تھا اور پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں تھی. محبت بہت کرنے لگے تھے مجھ سے. تو یہ مجھے کوئی سامان وغیرہ اٹھانے نہیں دیتے تھے. سامان لیا، روٹیاں پکانے کے لیے توے، جو بھی خیمہ. یہ خیمہ میں پتہ نہیں عوام سمجھتے تو ہوں گے، خیمہ مشہور ہے مینا کے تعلق سے، لیکن یہ کہ اس کو کیمپ انگلش میں بولتے ہیں، کیمپ. تو کیمپ کا سامان، خیمے کا سامان بھی لیا کہ پرائیویٹلی. اچھا پھر انہوں نے پہاڑ پر ایک خیمہ اپنا لگایا. ایک آدھ بار چڑھ گیا. میں تجربہ ہی نہیں تھا پہاڑ پر چڑھنے کا. کمر نے بولا میں بھی ساتھ ہوں تیرے، میرا تو خیال کر. تو خیر وہ کمر نے ساتھ نہیں دیا میرا. اب میں کیا کروں. پھر مستشفے کا بھی شاید پھیرا لگا، ہاسپٹل کا. تو ہم پھر یہ کہ میرے ایک اور بھی کراچی کا میرے ساتھ ہو لیا تھا دوست. تو ہم دونوں مطلب اب یہ کہ اپنا خیمہ ہی بھول گئے. اب اتنی لاکھوں لاکھ فرسٹ ٹائم گئے تھے، کبھی مینا شریف دیکھا نہیں تھا. وہاں شہر آباد ہو جاتا ہے تب. تو ہم مطلب بچھڑ گئے. اب دونوں اکیلے نہیں تھے، دکیلے دو تھے ہم. تو خیر ہم چلتے پھرتے. اب آگے بہت طویل ہے. تو ہم دو بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. مینا شریف میں قربانیوں کے بعد بچھڑ گئے. میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور خون والے میرے احرام تھا، قربانی کی تھی ہم لوگوں نے. اب کریں کیا، تھا میں اکیلا. خیر میں پھرتا پھراتا وہ جہاں کھارا در میٹھا در ہمارا علاقہ کراچی میں، اس علاقے کے جہاں حاجی ہوتے ہیں، اس معلم کا سنا تھا میں نے کہ اس معلم میں ہوتے ہیں. شیخ محجوب نام تھا ان کا. اب پتہ نہیں حیات ہوں نہ ہو، کچھ پتہ نہیں ہے، نہ میں پہچانتا تھا ان کو. تو وہ خیموں میں پہنچ گیا تو جاننے والے مل گئے. میں نے ان سے احرام لیا. یہ ان سے کچھ کپڑوں کا اور پانی کا مطالبہ کیا. پانی کے بھی مسائل تھے. تو اتنے میں وہ آگ لگ گئی. وہ آگ تو اب تھوڑا اضطراب ہوا لوگوں میں، حاجیوں میں. تو انہوں نے مطلب کوئی پیسوں کا بٹوا وغیرہ جو بھی تھا پٹا وہ سنبھالا. میں نے کہا تم پیسے سنبھالو، میں پانی سنبھالتا، میرا پیسہ ہی ہے. جو پانی کی ضرورت مجھے زور پڑنی تھی. اور یہ ویسے جیتے جاگتے ہوش حواس میں نماز چھوڑنا یہ کیسے ہو. خیر تو میں پانی پکڑ لیا میں نے. اور اب دونوں جو تھے حاجی صاحب ہمارے پرانے، اب تو وہ کبھی کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ غنی کی رحمت کرے. پھر ان کا میں نے کہا تمہارا احرام تو پاک ہے، میرا تو ایک دوسرے کا احرام ہم نے پردہ وغیرہ کر کے تبدیل کیا. اور جو تو میں نے ہم نکلے نا جب آگ، تو دوسری طرف سے شور ہوا آگ، ادھر سے بھی آگ، ادھر لوگ بھاگ رہے تھے. تو میں مطلب بھاگ نہیں رہا تھا، میں لوگوں کو روک رہا تھا کہ آگ آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہی، آپ بھاگے نہیں، ایک دوسرے کو کچل دیں گے. لیکن اب کون سنتا ہے. تو بیچارے مطلب حاجی عوام و کل انعام، یہ محاورہ ہے، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. تو بے مطلب میرا ایک اپنا الحمدللہ ذہن تھا کہ اس میں بھاگنا نہیں چاہیے. ہاں یہ صورت ہوتی ہے بعض اوقات بھاگنا پڑتا ہے کہ ورنہ پیچھے کا ریلا ہے نا کچل دے گا. تو ایسی صورت حال نہیں تھی کہ پیچھے کا ریلا کچل دے، ورنہ تو میں بھی بھاگ جاتا. تو خیر یوں مطلب پھر وہ وضو. ایک اس میں مسئلہ ایک بیان کرنے کا موقع ملے گا مجھے کہ پانی تھا میرے پاس، لوگ افراتفری تھی، دو طرف سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، ہوائی جہاز ان پر پانی ڈال رہے تھے
ड्रमों से। एक खेमे पर मैं गया, लोग मर्द खड़े हुए थे हाजी, तो मैंने कहा मेरे पास पानी है, अगर आप अंदर मुझे कोई जगह दे दें तो मैं कपड़े वगैरह पाक, अपने बदन पाक कर लूँ। और एहराम तो मैंने पाक ले लिया था वो हाजी साहब का, तो मैं ज़रा बदल के नमाज़ पढ़ लूँ, और पढ़ी नहीं है मैंने, टाइम तो था मतलब। तो वो हाजी जो था, अब अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह करे तौबा कर लियो, तो उन्होंने जो बात की ना वो मैं इसलिए कसदन बताना चाहता हूँ कि ये अवाम करते हैं ऐसी बातें कि अरे बोला ना दिल तो पाक है ना, कपड़े ना पाके तो क्या हुआ, हमने भी ऐसे ही नमाज पढ़ी है, तुम भी पढ़ लो। मुझे अंदर नहीं जाने दिया, वो तो अपने समझे, लेकिन ये जो जुमला कहा ना इन्होंने कि कपड़े हमने भी खून वालों से पढ़ा, तुम भी पढ़ लो, दिल तो पाक है ना, ये बड़ी खतरनाक बात है। तहारत का इनकार, ये जा रहा है कुफ्र की तरफ। ये बात कि तहारत का हुक्म अल्लाह और रसूल ने दिया है नमाज के लिए, और तहारत नमाज की शराइत में से। तो तहारत को ज़रूरी ना समझना, फ़र्ज ना समझना, ये है कुफ्र, कलमा है कुफ्र, अगर कोई ऐसा करता है तो। कि दिल तो पाक है, जैसे वो औरतें बोल देती हैं बाज़ों का पर्दा, दिल का पर्दा होना चाहिए। तो अगर वो वाकई जो जिस पर्दे को शरीयत ने पर्दा करार दिया है, जो कपड़े या किसी भी चीज़ से पर्दा, तो उसको इनकार करती है कि बेपर्दा, जिससे औरतें घूमती हैं कि बेपर्दगी में कोई मसला नहीं है, कोई अर्ज नहीं है, दिल का पर्दा होना चाहिए, तो ये भी कुफ्र है। कि पर्दे का हुक्म कुरान में सराहत के साथ मौजूद है, खुले लफ्ज़ों में मौजूद है। तो ये इल्म ना होने की वजह से ये बोल देते हैं इस तरह की बातें लोग। तो ये जो मैंने ये मसला भी अर्ज कर दूं कि कभी अल्लाह ना करे आपने बोला हो तो तौबा कर लें, और आइंदा बच्चे भी इससे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ये कि इस तरह मैंने जूं तू करके जोहर की नमाज आखिर किसी हमाम में जाकर, इस्तिंजा खानों के भी लगे होते वहाँ, तो वहाँ जाकर पाक किया, और फिर वो पानी तो पूरा नहीं हुआ कि बदन वगैरह पाक भी करना था, खून के छींटे उड़े थे। तो मैंने फिर ये कि 2 बोतलें खरीदी मिनरल वाटर की, खरीद कर फिर बहरहाल वजू किया, कि पानी तो अवेलेबल था नहीं, था तो दूर दूर मतलब समझ नहीं पड़ती आदमी क्या करे कैसे करे, हर तरफ रश रश रश। तो यूँ मैंने जोहर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के अंदर पढ़ने में कामयाबी हासिल की। आप मुबारकबाद नहीं देंगे, मैं अपने आप को मुबारकबाद देता हूँ कि मुबारक तेरी नमाज बच गई। नहीं बोल ये ना, हम लोग इजी लेते हैं, इजी नहीं लिया करें नमाज को। जो एक नमाज जानबूझकर तर्क करता है, जहन्नम के उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है, जिससे दाखिल होकर, जिससे गुजर कर वो जहन्नम में दाखिल होगा। अपने काय को लिखवाएं जहन्नम के दरवाजे पर नाम? नहीं लिखवाना ना, कभी भी नहीं लिखवाना है। होशो हवास होते हुए ये सब तय कर लें, कभी भी जहन्नम के दरवाजे पर अपना नाम लिखवाना ही नहीं है। हम तो जाना ही जन्नत में, और भी आका के पीछे पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई है। तो आका की आंखों की जो ठंडक है वो नमाज हम छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? ने अपनी डिक्शनरी में नमाज कदा करना जानबूझकर होशो हवास में, ये होना ही नहीं चाहिए। था तो निकाल दें, कट लगा दें उस पर, नहीं होना चाहिए। नमाज कभी छोड़नी ही नहीं है। तो आवाज ही नहीं आ रही कुछ मुझे तो, जज्बा हो यार, नमाज 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 नमाज, नमाज के बगैर आदमी किस काम का? तो यूं मतलब ये वाकया मेरा हुआ। आगे पीछे भी कुछ होता है इनके। चलो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद